بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام عطاء الرحمان جدون ہے اور میں آج آپ کے سامنے انگلش واول ساؤنڈز کو الیبوریٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ لیکچر میں نے اپنی آن لائن کلاسز کے لیے تیار کیا تھا اور میں آپ کے ساتھ بھی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لنگوسٹکس کی کلاسز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سلائیڈ میں دیے ہوئے میرے نمبر پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم واول ساؤنڈز کے بارے میں بات کریں گے۔ واول ساؤنڈز کو میں کوشش کروں گا کہ اتنا کمپریہنسو کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کو اچھی طرح واول ساؤنڈز کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ واول ساؤنڈ کیا ہے؟ واول ساؤنڈ ایک ایسی ساؤنڈ ہے جو کہ آپ کے اسپیچ ٹریکٹ سے بغیر کسی آبسٹرکشن کے پروڈیوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایئر جو ہے وہ آپ کے لنگز سے نکل کے آپ کے ووکل ٹریکٹ سے پاس ہو کے ماؤتھ کے ذریعے باہر نکلتی ہے یا نیزل کیویٹی کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اور اگر ایئر بغیر کسی آبسٹرکشن کے پروڈیوس ہو تو باہر نکلے اور اس دوران جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو بغیر آبسٹرکشن کی تو ہم اسے واول ساؤنڈ کہیں گے۔ اور ایسی ساؤنڈ جو کہ اس ایئر کے اندر کسی نہ کسی آبسٹرکشن پیدا کر کے پروڈیوس ہو تو پھر ہم اس کو کانسوننٹ ساؤنڈ کہیں گے۔ واول ساؤنڈ کو سمجھنے کے لیے 3 بیسک ڈائمنشنز کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے یہ 2 تو میں نے آپ کے سامنے بالکل رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہائٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہائٹ کون سی ہے۔ یہ آپ کی زبان کی ہائٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہائی، مڈ اور لو میں آپ دیکھتے ہیں۔ ہائی میں یہ جگہ ہے اور لو میں یہ جگہ ہے، اور مڈ اس کا یہ درمیان ہے، یہ والا۔ اور یہ زبان کتنا اوپر جاتی ہے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے واول کو کہ اس میں زبان کہاں تک گئی۔ جس طرح کانسوننٹ میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آبسٹرکشن کیسے پیدا ہوئی، تو یہاں زبان کی موومنٹ کو دیکھیں گے، زبان کہاں تک یہ تالو کے اس ایریا کو یعنی پیلٹ کے ایریا کے پاس پہنچی اور کون سا ایریا پہنچا۔ سو جتنا ہائی ہوگا ہائٹ آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے، جتنا ہائی ہوگا، یا یہ بات یاد رکھیے گا، اتنا کلوز اس کو آپ کہیں گے یہ اتنا کلوز واول ہے، مینز کو پیلٹ کے کلوز ہے۔ اور جتنا لو ہوگا اتنا آپ کہیں گے یہ اوپن ہے، کیونکہ پیلٹ سے دور ہوگا یہ سپیس اتنا خالی ہوگا، یہ والا جو سپیس ہے۔ کلوز ہوگا تو یہ جگہ اتنی ہی بری ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ فرنٹنیس دیکھتے ہیں ہم زبان کی، کہ زبان کی فرنٹنیس کے کون سی جگہ آپ کی زبان کی استعمال ہو رہی ہے، کون سی جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو بڑی کلیئرلی ملے گا یہ فرنٹنیس ہے اس کی، کہ یہ جگہ فرنٹ ہے، یہ سینٹر ہے، یہ بیک ہے۔ اس میں سے کون سی جگہ موو کر رہی ہے؟ سینٹر اوپر کی طرف جا رہا ہے، مڈ جا رہا ہے یا اینڈ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کس حد تک جا رہا ہے، کتنی ہائٹ تک زبان جاتی ہے۔ جتنا ہائٹ جائے گی اٹ مینس کہ اتنا کلوز ہے، اور جتنا یہ ایریا جہاں سے زبان کا کون سا حصہ اوپر جا رہا ہے اس کے حساب سے ہم کہیں گے فرنٹنیس، کہ فرنٹ کا جا رہا ہے، بیک کا جا رہا ہے یا سینٹر کا جا رہا ہے۔ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر لپ راؤنڈنگ، کہ لپس آپ کے کس حد تک راؤنڈ ہوتے ہیں، کیا یہ راؤنڈڈ ہوتے ہیں یا یہ ان راؤنڈڈ ہوتے ہیں۔ یہ چیز جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو الٹیمیٹلی آپ واول کو سمجھ لیں گے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کارڈینل واول جو چارٹ ہے اس کے اندر میں نے انگلش کے جو واولز ہیں RP واولز ان کو میں نے آپ کے سامنے ڈرا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا اگر آپ ساؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح ہے۔ کلوز جب زبان آپ کے پیلٹ کے کلوز جاتی ہے تو آپ اس کو بول کے دیکھیے، ای او آ، ای او آ۔ سو یہ اسی طرح ساؤنڈ ہے، ای او آ۔ اس طرح آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کتنا، یہ فرنٹ والا حصہ کلوز جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، بیک والا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے اوپن پوزیشن میں اگر جب پروڈیوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کو سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے آگے۔ میں نے آپ کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے ڈائیگرامز ڈرا کی ہوئی ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، کہ آپ کو واولس کو سمجھنے میں بہت پرابلم پیش آتی ہوگی،
میں نے کوشش کیا کہ یہ اس حد تک کمپریہنسو ہو کہ آپ آرام سے واول کا جو چارٹ ہے اس کو سمجھ لیں. ایگزام میں آپ نے آر پی واول جب آ جاتا ہے یا کارڈینل واول سسٹم آتا ہے تو دونوں کے اگر آپ چارٹ ڈرا کر کے ان چیزوں کو الیبوریٹ کرنے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پکے نمبر سارے کے سارے نمبر آپ کو مل جاتے ہیں. مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں فرنٹ واول کی بات کر رہا ہوں, سوری کلوز واولز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کلوزنس کے حساب سے دیکھیں تو دو جگہیں یہاں پہ ہم نے مینشن کی ہوئی ہے, ایک فرنٹ کی ایک بیک کی. یہ دیکھیے فرنٹ پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پہ کہ یہ فرنٹ والی جگہ اس کی جو ہے وہ کلوز جا رہی ہے. یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے دو واولز کو ڈرا کیا ہے, ایک فرنٹ پہ ایک فرنٹ واول ہے اور ایک بیک واول ہے. آپ اس میں دیکھیے کہ جب یہ فرنٹ پہ ہے کلوز ہے جب تو کلوز پوزیشن میں ٹنگ جو ہے وہ کہاں پیلٹ کے بالکل قریب آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ لانگ واول ہے, زبان جو ہے وہ نیئرلی کلوز پہ ہے اور ہائیسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کی زبان کا جو فرنٹ پارٹ ہے وہ ہائیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے لپس جو ہے وہ سپریڈ ہیں, جبکہ آپ کے جاز کی کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت میڈیم ٹو نیرو پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیے کہ لانگ واول ہے ای آپ بول کے دیکھیے تو آپ کو پھر بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہی لانگ واول جب بیک سائڈ سے پروڈیوس ہوگا تو زبان کو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ بھی نیئرلی کلوز پہ ہے, بلیک ہے بیک سائڈ پہ ہے اور کلوز لپ راؤنڈنگ پوزیشن میں ہے. یہاں پہ لپس کو آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لپس راؤنڈنگ پوزیشن پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بتایا تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا, فرنٹ نیس کو جب آپ دیکھتے ہیں زبان کا پچھلا حصہ یہاں پہ ہے اور جب آپ ہائٹ کو دیکھتے ہیں تو بیک سائڈ ہے اس کی, ٹھیک ہے. بیک سے جا کے یعنی کہ فرنٹ نیس کو دیکھتے ہیں تو بیک ہے, ہائٹ کو دیکھتے ہیں تو کلوز پوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے. دونوں واولز میں زبان جو ہے وہ کلوز پوزیشن پہ ہے, ٹھیک ہے. نیئرلی کلوز ہے, آپ کے جو روف آف دا ماؤتھ ہے پیلٹ کا اس کے بالکل کلوز پہ ہے, لیکن یہاں پہ اس کا جو وہ فرنٹ والا حصہ ہے, ٹھیک ہے. فرنٹ نیس کو دیکھا جائے تو یہاں فرنٹ نیس ہے, فرنٹ ہے اور یہاں پہ بیک ہے. اگر آپ لینتھ کو دیکھیں گے, ہائٹ دیکھیں گے زبان کی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کلوز پہ ہیں, ٹھیک ہے. دونوں یہاں سے یعنی کہ ان کا جو فاصلہ ہے وہ اس کے بالکل کلوز پہ ہے. اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اگلے دو واولز کو کہ وہاں کیا پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. ای اینڈ او. یہاں دیکھیے یہاں پہ جو سچویشن ہے کہ ایک ہمارے پاس ساؤنڈ ہے اہ کی, یہ نیئرلی ہاف کلوز پہ ہے, نیئرلی ہاف کلوز پہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پہ مکمل کلوز پہ نہیں ہے یہ پوزیشن, یہ نیئرلی ہاف کلوز پہ. اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں یہاں پہ بالکل اوپر کلوز جا چکا ہے, جبکہ یہاں یہ سچویشن کچھ اور ہے. ای میں کلوز ہے, یہاں پہ نیئرلی ہاف کلوز ہے, ٹھیک ہے. ہاف کلوز سے تھوڑا سا اوپر والی پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. ساؤنڈ جو اس طرح پروڈیوس ہو رہی ہے اور اس میں جو زبان کا جو ہنڈر پارٹ ہے جو فرنٹ کا وہ یہاں پہ ہائیسٹ پوزیشن پہ ہے. لپس آپ کے سپریڈ ہیں اور جاز جو نیرو ٹو میڈیم جا رہے ہیں. لپس یہاں پہ سپریڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہاں اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا جو ہے وہ ہے اوہ کو جب آپ دیکھیے تو او جو ہے یہ بھی شارٹ واول ہے اور ابو ہاف کلوز ہے, جسٹ ابو ہاف کلوز, ٹھیک ہے. یہاں یہ دیکھ لیے ابو ہاف کلوز تھوڑا سا اوپر, اس سے پچھلے کو آپ دیکھ لیں او کو اور اوہ کو تو آپ کو ڈفرینس نظر آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں وہی بات ہے, یہ بیک والی سائڈ ہے, ٹھیک ہے. زبان کی فرنٹ نیس کو اگر دیکھا جائے تو بیک ٹچ ہوتا ہے اور یہ کلوز اور ہاف کلوز کے درمیان میں ہے. اس کے اندر اور اس کے اندر ڈفرینس دیکھ لیے او اور اوہ کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھیے یہاں پہ کیا پوزیشن ہے اور یہاں پہ کیا ہے. تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے اندر, یہاں جتنا ادھر یہاں پہ فرق ہے اتنا یہاں پہ بھی فرق ہے. سو دس از دا وے دیٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آر پی واولس کہ زبان کی کون سی پوزیشن ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, ہاف اوپن پوزیشن پہ واولس کو ہم دیکھیں گے. ہم ہاف اوپن پوزیشن میں آپ کے پاس ایک ساؤنڈ ہے گیٹ ورڈ جس سے بولتے ہیں جو میں آپ یہ دیکھیں یہ جگہ یہ ساری ہاف اوپن کی پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ مڈ وے بٹوین ہاف کلوز اینڈ ہاف اوپن دونوں کے درمیان میں ہے. یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہاف کلوز اور ہاف اوپن کی پوزیشن میں نے یہاں پہ ڈرا کی اور یہاں پہ بھی میں نے اسی طرح لکھا ہوا ہے.
اور فرنٹ پارٹ یہاں پہ اٹھتا ہے. یہ دیکھیے یہ جو جگہ ہے یہ فرنٹ پارٹ ہے جو میں نے یہاں پہ اس کو آپ کو دکھایا بھی ہے. یہ فرنٹ پارٹ ہے جو یہاں پہ ریز ہوتا ہے زبان کا. اور اس کے بعد لپس آپ کے اسپریڈ ہیں اور جاز کی جو پوزیشن ہے وہ میڈیم ہے. اس کے بعد آگے یہ جو ساؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھیے تو آپ کو مزید کلیئرٹی ملے گی. یہ آپ کے جو مڈل والا ہے یہ اس کو بتا رہا ہے. اس کو آپ بول کے دیکھیے آپ کو اندازہ دس از ہاف. یہ ہاف اوپن اور ہاف کلوز اوپن اور ہاف اوپن کے درمیان میں یہ وہ جگہ ہے. یہاں دیکھیے کہ ہاف اوپن اور ہاف کلوز کے درمیان ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ دونوں ساؤنڈ شوا اور ارد یہیں سے پروڈیوس ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہاف کلوز اور ہاف اوپن پہ. اور یہ سینٹرل پارٹ اس کا جو ہے یہ ریز ہو رہا ہے. یہاں پہ زبان کا سینٹرل پارٹ ریز ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو ہم سینٹر واول بھی کہتے ہیں. یہ سینٹر والی پوزیشن ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیک والا اسی پوزیشن پہ ہاف اوپن ہاف کلوز کے درمیان بیک میں کیا پوزیشن بنتی ہے زبان کی. یہاں دیکھیے کہ یہاں آپ کو مزید کلیئر ہوگا. یہ دیکھیے یہ جگہ ہے ساری. ٹھیک ہے یہ جگہ لک ایٹ دس ون فارم آم. ٹھیک ہے یہ سو دس از ریلیٹڈ ٹو ہاف اوپن اینڈ اوپن. یہ پوزیشن ہے وہی والی یہ والی جگہ ہاف اوپن اینڈ ہاف کلوز میں اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اوپن والی پوزیشن پہ واولز کس طرح پروڈیوس ہوتے ہیں. اوپن والے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ اوپن میں نے 2 آپ کے سامنے ڈرا کی. تیسرا آگے کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھیے زبان کی پوزیشن یہ بالکل یہ ایریا فلی اوپن ہے اور یہاں پہ تقریباً یہ ایک جیسے ہیں تقریباً. لیکن یہاں پہ مڈل پارٹ جو ہے نا وہ سینٹر جو ہے وہ ریز ہوتا ہے. یہاں پہ سامنے والا حصہ یہاں پہ سامنے والا حصہ ریز ہو رہا ہے. یہاں پہ سینٹر ریز ہو رہا ہے. مرکز جو ہے نا وہ ریز ہو رہا ہے. صرف یہی ڈفرینس ہے. فلی اوپن ہے اور اس کے اندر جو ہے نا جو ہائیسٹ پارٹ ہے وہ بیک ہے زبان کی. اس کے بعد یہ جو ہے اس کے اندر لپس آپ کے اسپریڈ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لپس کی پوزیشن کو یہ اسپریڈ پوزیشن پہ ہے. اس کے بعد جو یہ کٹ ساؤنڈ ہے فلڈ ہاف اوپن 4 پارٹ آف دا بیک. یہ 4 پارٹ ہے جو کہ ریز ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے سو نیوٹرل پوزیشن ہے لپس کی یہاں پہ. تو اس کے بعد ہم آگے بیک والا ایک اور دیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید واولز کے بارے میں کلیئرٹی مل جائے. یہ ہے آخری ڈاگ ورڈ. جب آپ بولتے ہیں ڈاگ شارٹ واول ہے فلی اوپن پوزیشن ہے. یہاں پہ بیک سائڈ پہ یعنی کہ جو زبان کا جو حصہ وہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ بیک سائڈ ہے. بیک سائڈ سے یہاں یہ سارا ایریا خالی ہے اوپن ہے نا لیکن زبان کی بیک یہاں پہ ریز ہوتی ہے. سو اس جگہ سے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ لپ کی یہ بیسیکلی زبان کی پوزیشن ہے. اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ان ڈائیگرامز کے اندر ان پکچرز کے اندر کہ اس کے حساب سے آپ اس کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کون سی ساؤنڈ جو وہ آرٹیکولیٹ ہو رہی ہے. واول کو سمجھنے کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کارڈینل واول کی جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر آپ آر پی واولز کو ڈرا کریں اور اسی طرح ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا لیسن آر پی واولز کے اوپر اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو واولز کے اوپر یا لنگوسٹکس کے اوپر کوئی کیوری ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لنگوسٹکس کو مزید سمجھنا چاہیں تو میری کتاب بھی اویلیبل ہے. آپ وہ بھی مجھ سے منگوا سکتے ہیں لنگوسٹکس کو پڑھنے کے لیے. اگر آپ آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس کانٹیکٹ نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 033354999069. میری کوشش ہوگی کہ آپ کو لنگوسٹکس اس انداز سے پڑھائی جائے کہ جتنا سمپل ہو سکتا ہے اتنا سمپل کر کے جتنا آسان ہو سکتا ہے اتنا آسان کر کے آپ کو سمجھائی جائے. تو یہ تھا میرا چھوٹا سا لیسن. آپ کو کیسا لگا ضرور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اس کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.